تو آگے چلنے سے پہلے جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ کہ آج ہم لوگوں نے پہلی دفعہ فیس بک پر اپنا لائیو پروگرام جو ہے وہ پوسٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ لائیو وہاں پہ چل رہا ہے، جو لوگ سن رہے ہیں وہ لوگ سن رہے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں جو بات کہنی تھی کہ پلیز اس کو آپ سب لوگ اپنے فرینڈ سرکل میں اس پروگرام کو پوسٹ کریے۔ اب ہم لوگ ہر دن لائیو فیس بک پر ہوا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور یوٹیوب چینل کے اوپر بھی ہمارا پروگرام موجود ہے۔ اگر آپ لوگ عالمہ نکھت حیدر کو ٹائپ کریں گے تو وہاں پر آپ کو کچھ ریکارڈنگ رکھی ہوئی مل جائیں گی، گرچہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2020 کے دور قرآن کو ہم لوگ وہاں پر پوسٹ کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ سے کوثر کے بیٹے شیراز اور انیس آپا کے بیٹے فراز سے بات ہوئی ہے، اور وہ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہمیں کم سے کم 1000 سبسکرائبر چاہیے وہاں کے لیے۔ تو آپ لوگ پلیز یوٹیوب کے اوپر جائیں اور وہاں پر سبسکرائب کریں اس کو، تاکہ ہمارے لیے یوٹیوب کے اوپر کام کرنا آسان ہو جائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہم یوٹیوب کے اوپر بھی پھر لائیو کسی وقت اپنا پروگرام ڈال سکیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اس پہ جا کے، جو لوگ کے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ آپ اس ہمارے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کیجئے۔ ابھی فیس بک کے لیے ہم ضرور کہنا چاہیں گے کہ فیس بک کے پورے پروگرام کو، جو کہ اتنی جلدی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکے گا، لیکن الحمدللہ انہی لوگوں کے، یعنی انیس آپا کے بیٹے فراز اور خاص طور پر پروین آپا کے بیٹے عمر نے اس کو یہاں تک پہنچانے میں جو میری مدد کی ہے۔ آپ سب لوگ ان کو، ان سب بچوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ دین دنیا کی کامیابیاں دے۔ یہی وہ جہاد ہے نا، ابھی ہم جہاد کے لائنز پڑھ رہے ہیں، جہاد کے جو ہے وہ احکامات کے اوپر ہیں، بدر کے میدان میں ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے جہاد کون سا ہے؟ یہی وہ جہاد ہے، اپنا وقت اللہ کے دین کو دینا۔ تو ان بچوں نے میرے ساتھ جو وقت لگایا اور جس طرح سے اس کو یہاں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جو ہے وہ جزائے خیر دے، اور ان سب کو سے راضی ہو جائے۔ آپ افشین کے نام کو، روبینہ کے نام کو، بازار دوسرے لوگوں کے نام کو سکینت گروپ میں سنتے ہوں گے، اور ماشاءاللہ سے افشین کی تعریف سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے اس کے اندر وہ جذبہ دیا ہے کہ اپنا 24 گھنٹہ، یعنی ہم اپنے بعد اگر کسی کو پاتے ہیں اپنے جیسا، تو وہ افشین ہے، کہ جس کو کہ یہ جذبہ ملا ہوا ہے کہ سکینت کے لیے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ سب لوگ کہیں نہ کہیں پر موجود ہیں اور کہیں نہ کہیں پر اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم کے ساتھ جو اس کی کوشش، جو اس کی اسٹرگل ہے ماشاءاللہ، 24 گھنٹے اویلیبل رہنا کسی بھی خدمت کے لیے، الحمدللہ۔ اسی طرح روبینہ ہیں، اسی طرح دوسرے لوگ ہیں، اور پورا گروپ ہے ہمارا الحمدللہ۔ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک آواز ہم نے اٹھائی، اللہ کی مدد آ گئی، اور اب سکینت کی جو اس سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی کہ ہمارے لیے کوئی ان چیزوں کے اوپر لے جانے والا کوئی تو ہوگا جو ہمیں اس میڈیا کے اوپر ڈالے، میری آواز کو یہاں تک پہنچائے۔ پچھلی بار ہم نے یہ بات کی اور ماشاءاللہ دیکھیں ہم یہاں تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد کی۔ ایک اور چیز ہے جس کی طرف ہم کو جانا ہے، اب ایک چیز رہتی ہے جو ہم بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم نہیں پہنچ سکے وہاں تک، اور وہ ہے کہ سکینت عباد الرحمن کی ویب سائٹ بننی چاہیے، جہاں پر ہماری ریکارڈنگ آسانی کے ساتھ آپ کو اویلیبل ہو۔ جو عوام الناس ہیں، جو لوگ کے درس کو سننے والے ہیں، ان کے لیے درس وہاں پر موجود ہو، جو لوگ کے انسٹیٹیوٹ کے، سکینت انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے وہاں پر ان کی ریکارڈنگ موجود ہو، اور ان کے فون ہماری ریکارڈنگ کے بھیجنے سے نہ بھریں، بلکہ ہم وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو اگر ریکارڈنگ بھیجی بھی جاتی ہے، اگر وہ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، تبھی بھی ان کو وہاں پر ریکارڈنگ اویلیبل ہو۔ تو ہمیں ایسے اسکل والے لوگ چاہیے، اگر کوئی اس کو کر سکے، اگر نزار کر سکیں، اگر نیہا جن کے بارے میں پچھلی دفعہ انفارمیشن آئی ہے لیکن ابھی تک ہمیں نہیں، ان سے میری بات نہیں ہو سکی ہے۔ اسی طرح ویب سائٹ کی تیاری کے لیے آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد کریں اور میرے ہاتھ جو ہے نا وہ مضبوط کریں اس سلسلے میں کہ ہم ویب سائٹ بنا سکیں سکینت عباد الرحمن کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے آپ سب سے بتایا تھا اور بات کی تھی کہ ہم ول کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور میری کل کسی لائر سے بات ہوئی، تفصیلی بات چیت، اس سلسلے میں ہم ایک چھوٹی سی بات
اور چھوٹی سی انفارمیشن آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی وہ تمام انفارمیشن ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو ہم آپ کو اسی پروگرام میں اسی طرح اذان کے بعد کسی دن انشاءاللہ لبنہ جو ہماری ماشاءاللہ بہت ہی ہونہار جو ہے وہ دوست بھی ہیں، چھوٹی بہن بھی ہیں اور شاگردہ بھی ہیں کہ انسٹیٹیوٹ کے دونوں پروگراموں میں یعنی صحیح بخاری کلاس اور ورڈ ٹو ورڈ تفسیر والی کلاس، لفظی معنوں والے تفسیر والی کلاس، ان دونوں میں ماشاءاللہ دونوں کی ٹاپر ہیں. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پلیٹ فارم کو ایک انسٹیٹیوٹ والی توفیق بھی عطا کی کہ جس کی وجہ سے آج اتنے سارے لوگ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں. اور اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے کہ میری امید سے بڑھ کر رجسٹریشن ہے، میری امید سے بڑھ کر آپ لوگوں کی کوششیں ہیں. آپ کی سب کی یہ محنت اللہ رب العالمین کے پاس انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ قدردانی کے ساتھ جمع ہو رہی ہے. اور یہی وہ جنت کا ٹکٹ بنے گا، یہی وہ علم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں. تو آپ اور ہم اس گروپ میں اگر شامل ہیں اور اللہ کی توفیق سے شامل ہیں تو جو جتنی محنت کرے گا اور جس کو جتنی مشکل ہے اور جتنی مشکل کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اتنا اجر موجود ہے. تو میری تمام اپنے انسٹیٹیوٹ کے لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین وقت میں برکت اور ہمت اور قوت عطا کرے کہ وہ اس سفر کو جاری رکھ سکیں میرے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقہ اور انداز عطا کرے کہ ہم ان کو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور مقصد حیات سمجھا سکیں. الحمدللہ. اور تو انشاءاللہ لبنہ آپ کے سامنے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات رکھیں گے کسی دن اسی طرح. اذان کے بعد ہم لوگ یہ بات کریں گے کہ اس ملک میں رہنے کے طریقے کیا ہیں اور کس طرح ہم اپنے ایسٹس کو اپنے پیاروں تک پہنچا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور کون سے وہ کام ہیں کہ اگر نہ کیے جائیں تو اللہ نہ کرے کہ ہماری اولادیں یہاں پر ہماری ہی جو ہے نا چیزوں کو حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں گی. تو جیسا کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میرے پاس ایک وصیت ہونی چاہیے، ایک دن نہ گزرے کہ میرے پاس وصیت ہو. اسی طرح اس ملک کے قانون بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں بغیر وصیت کے زندگی گزارنا بہت بڑے نقصان کا سودا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ساری باتیں ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. جاتے جاتے بخاری اور تفسیر کے کلاس کی جو انسٹیٹیوٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کہ بخاری کے کچھ لوگوں کی جو ہے نا وہ ٹیسٹ پیپر ہم تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی بہت سارے لوگوں کے باقی بھی ہیں. تمام گروپ لیڈرز، ہم اس وقت لوگوں کے نام نہیں لیں گے، لیکن آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اپنے گروپ کو دیکھیں کہ آپ کے گروپ میں سے آپ نے یا آپ کے مزید آگے گروپ نے ٹیسٹ پیپرز دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں. جس کا ڈیٹ تو شاید آج ہی آخری ہے، لیکن اگر کوئی کل تک بھی لینا چاہتا ہے تو لے لے. کوشش کرے کہ وہ آج سے کل تک میں اپنے ٹیسٹ پیپر ہم تک پہنچائے. اور تفسیر کا ٹیسٹ پیپر ہم آج تک آپ کو نہیں دے سکے، وجہ یہی تھی کہ ہم اسی میڈیا کے سلسلے میں مصروف رہے، باتیں ہوتی رہیں اور لوگوں کے ساتھ، اور ول کے سلسلے میں بھی کہ جو اویلیبل ہے اس سے بات ہو جائے میری، تو ہم اس ویک میں نہیں کر سکے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم آج یعنی تو کل تک آپ کو تفسیر کے ٹیسٹ، آپ کو جو تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور اپنی تیاری کر کے رکھیں. یہ ٹیسٹ پیپر آپ کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے لیے آگے مئی کے پہلا ہفتے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ اس کو کر سکیں. ہم کو یہ پتہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے، ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہم سب مصروف ہوں گے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے بہتر وقت اللہ کی طرف قدم بڑھانے کا، اللہ کے لیے محنتیں کرنے کا کوئی اور دوسرا نہیں ہے. تو ہمیں امید ہے اللہ کی مدد سب سے پہلے مانگی جائے گی اللہ سے، اور انشاءاللہ تعالی جب اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہی آتی ہے. تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں. آگے ہم لوگ جو سورہ پڑھ رہے تھے وہ سورہ انفال ہے، اور ہم لوگ اس وقت دور قرآن کے 21ویں کلاس میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ دور قرآن کو مکمل ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 19 رمضان تک. یعنی ابھی سے جو آ رہا ہے اپنے کمر کو کسے، اور یہ یاد رکھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم رمضانوں میں بھی اسی طرح اللہ کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں گے تاکہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکیں. تو آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انفال پارہ نمبر 10 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. اگر آپ میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا، اب اللہ نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا اور اس سے معلوم ہوا کہ ابھی آپ میں کمزوری ہے. پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی
1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ گویا کہ جو کثرت تعداد ہے نا، بات کیا ہو رہی ہے، کثرت تعداد لوگوں کا زیادہ ہونا یا میجورٹی کبھی بھی جو ہے وہ اس بات کے لیے اس بات کی کا پروف نہیں ہوتی کہ کوالٹی بھی ہے نا۔ کوالٹی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور میجورٹی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کوالٹی کو فوقیت دی ہے میجورٹی کے اوپر، آپ دیکھیں یہی بات ہو رہی ہے نا۔ تو یہ جو اور ایسی فوج تیار ہوئی ہے جو 313 کی بات ہے کہ ایسی فوج تیار ہو رہی ہے جس کو جینے سے زیادہ مرنے کا شوق ہو گیا۔ اور ایک واقعہ آپ کو ہم بتائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کس طرح صحابہ نے یہ جنگیں جیتی ہیں۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنگ فرشتوں کی مدد سے جیتی گئی، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو جذبہ ایمان والوں کا تھا، جو صحابہ کا تھا، وہ جذبہ قابل تعریف تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی یہ مدد آئی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن یہ کہنے لگے جب فوجوں کو اس کی صف بندی کر رہے تھے کہ اٹھو اس جنت کو حاصل کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی ہے۔ تو حضرت عمیر بن حمام کہتے ہیں کہ اتنی چوڑی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں اتنی ہی۔ انہوں نے کہا واہ واہ۔ آپ نے فرمایا یہ کس ارادے سے کہا؟ انہوں نے کہا میں اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی جنتی کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیشن گوئی ہے کہ تو جنتی ہے، کہ تم جنتی ہو۔ تو وہ اٹھتے ہیں، دشمن کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی تلوار کا میان توڑ دیتے ہیں کہ اب تلوار دوبارہ میان میں نہیں جائے گی۔ کچھ کھجوریں جو پاس ہیں کھانی شروع کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں جتنی دیر میں انہیں کھاؤں اتنی دیر تک بھی اب میں یہاں ٹھہرنا مجھ پر شاق ہے۔ انہیں ہاتھ یعنی اتنی دیر بھی جنت سے دور رہنا میرے اوپر شاق ہے۔ سبحان اللہ، ہم دنیا سے چمٹے پڑے ہیں، وہ جنت کے شوق میں بھی جیتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں اور کھجوروں کو پھینک دیتے ہیں، اتنی سی بھی دیر برداشت نہیں کرتے، اور حملہ کر کے شیر کی طرح دشمن کے بیچ میں گھس جاتے ہیں اور ایسی تلوار دکھاتے ہیں اور ایسی تلوار چلاتے ہیں کہ کافروں کی گردنیں مارتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ تھے وہ لوگ جن کو جنت کے بارے میں جب پتہ چل جاتی بات تو پھر وہ جنت کے شوق میں ہی جیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 67 پر ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے سوالیہ نشان کیا ہے؟ وہی ہے سوالیہ نشان جو ہمیشہ ہم اپنے لیے بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کو بھی یاد دہانی کرتے ہیں۔ جنت کے شوق کو بڑھایا جائے اپنے سینے کے اندر، دنیا میں قربانیاں دینا بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 67 میں سورہ انفال پارہ نمبر 10، کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی سزا میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے کہ وہ آپ کے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدی 70 جب قید ہوئے تھے، ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، مشورہ کیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک بصیرت حاصل تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، اور بلکہ یہی نہیں کہا تھا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ ہر رشتہ دار کو اس کے رشتہ داروں کو دے دیا جائے
اور جو ہے وہ خود سے قتل کریں اللہ کے راستے میں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برائے پسند نہیں کی، اور آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا ہے، لیکن یہ تو کل تک تمہارے بھائی بند ہی تھے نا، یہ سب تو تمہارے بھائی ہی تھے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے سے رائے لی، اور آپ نے یہ کہا کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ کو یہ بات کیوں پسند نہیں آئی؟ اس لیے کہ فدیہ کی اجازت پہلے اللہ تعالیٰ دے چکے تھے، اور یہ سورہ محمد میں نازل ہو چکی تھی یہ آیت کہ جنگی قیدیوں کا فدیہ لیا جا سکتا ہے، لیکن شرط اس میں کیا تھی کہ دشمن کی طاقت کو کچل دینے کے بعد۔ ابھی جنگ بدر میں جو کہ پہلا مارکا تھا اور جو کہ پہلی جنگ تھی، اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ صحابہ قیدی اس نیت سے، نعوذ باللہ نیت تو یہ نہیں رہی ہوگی، لیکن نرمی کی وجہ سے یا کسی اس وجہ سے اگر کسی نے قیدی بنایا کہ قتل کرنے کے بجائے قیدی بنائے جائیں تاکہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے، یعنی مال کی محبت میں اگر قیدیوں کو قید کیا گیا، ان کو جو ہے نا قتل نہیں کیا گیا، یا بعد میں بھی ان کو جو ہے وہ فدیہ لے کر چھوڑا گیا، اور یہ جو طاقت جو ان کی تھی وہ اگر قتل کیے جاتے تو اتنے لوگ مزید جو ہے وہ سامنے والے دشمن کی طاقت مزید جو ہے نا کمزور ہو جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ جب فدیے کی وجہ سے چھوڑا گیا تو 1 سال کے اندر ہی جو اللہ نے کہا کہ پورے ان کی طاقت کو کچلنے سے پہلے یہ کام کیا گیا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور یہ اللہ کی حکمت سمجھ میں آ گئی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشورہ بھی سمجھ میں آ گیا جب اگلے ہی سال جنگ احد میں بڑھ چڑھ کر تیاری کر کے مشرکین مکہ نے دوبارہ سے حملہ کیا۔ تو یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو قیدی ہیں ان سے اگر مال مسلمان لیتے ہیں، یا اگر قیدیوں کو مال دینا پڑا ہے اپنے جان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ ایمان لے آئیں تو اللہ رب العالمین اس سے بڑھ چڑھ کر ان کو نوازنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ قیدیوں کے سلسلے میں جو بدر کے قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر نیند نہ آئی۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کی آہو بکا، عباس رضی اللہ عنہ بھی زبردستی لائے گئے تھے، دل سے تو نہیں آئے تھے مگر زبردستی لائے گئے تھے جنگ بدر میں سرداروں کی وجہ سے، اور قید ہو گئے تھے، تو میرے چچا کی آہو بکا کی آواز میرے کان میں ان قیدیوں میں سے آ رہی ہے۔ صحابہ نے اس وقت ان کی قید کھول دی، تب آپ کو جا کے نیند آئی۔ اور ایک جو ہے نا ایک صرف عباس رضی اللہ عنہ کی ہی نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ صرف میرے چچا کی ہی نہیں، میرے چچا کی تو آواز چونکہ محبت کی وجہ سے مانوس ہے تو اس کی آواز کی وجہ سے میں سو نہیں پا رہا ہوں، لیکن تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلی کر دو تاکہ وہ سکون کے ساتھ آرام کر سکیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے جو محبت تھی عباس ابن مطلب کو سے، کہ آپ کو پتہ تھا ان کے دل کے بارے میں کہ وہ زبردستی لائے گئے ہیں، تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ بنو ہاشم کو قتل نہ کیا جائے، تو ابو البختری بن ہشام کو بھی قتل نہ کیا جائے، عباس بن عبد المطلب کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ تو اس پر ابو حذیفہ بن عتبہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو، اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے کنب قبیلے کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں، واللہ اگر وہ مجھے مل گئے تو میں ان کی گردن ماروں گا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اے ابو حفص، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا رسول اللہ کے چچا کے منہ پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا موقع تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت سے مجھے یاد فرمایا، تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابو حذیفہ کی گردن اڑا دوں، واللہ وہ تو منافق ہو گیا، یعنی اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بات کرنا اس کو وہ لوگ منافقت ہی سمجھتے تھے، حالانکہ ان کے دل میں اتنی برائی موجود نہیں تھی،
ان کو محض یہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کیوں کیا جائے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت اور ان کے ایمان کا احسان مسلمانوں کے اوپر تو ہے نا، کہ ان کی اس تکلیف کا احساس رکھا جائے جن چیزوں سے ان کے دل کو تکلیف ہو۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ مجھے اپنے اس دن کے قول کا کھٹکا آج تک ہے، میں اس سے ابھی تک ڈر ہی رہا ہوں، میں تو اس دن چین پاؤں گا، یعنی آپ کو جب بعد میں احساس ہوا کہ آپ کے زبان سے کیسا کلمہ نکل گیا اور جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تو آپ نے کہا کہ میں تو اس دن چین پاؤں گا جس دن اس کا کفارہ ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ اسی لیے جنگ یمامہ میں آپ شہید ہوئے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے محض توبہ کر کے ہم جس چیز کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں زبانی توبہ کی وجہ سے، اور اس کا وہ کفارہ نہیں دیتے اور وہ تکلیف نہیں اٹھاتے کہ جس کی تکلیف کی وجہ سے دوبارہ ہمیں اس گناہ کی طرف جانے کی ہمت نہ ہو، تو پھر یہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ دوبارہ ہو جاتے ہیں۔ اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بڑا اچھا اپنی کتاب میں لکھا ہے تفہیم القرآن میں کہ جو گناہ ہو جائے اس کے لیے انسان اللہ سے استغفار بھی کرے اور اپنے لیے کوئی کفارہ بھی سوچے، کوئی رقم ہی ایسی سوچ لے کہ جو دینا اس کے لیے مشکل ہو، اس کے دل کے اوپر جبر ہو۔ اور مثلا اس کی مثالیں سے لے لیں کہ کوئی اگر فجر کی نماز نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھ پاتا اور نیند آتی ہے تو کوئی کفارہ رکھے اپنے لیے، اور ایسی رکھے مثلا ہم کہتے ہیں اگر $10 بھی ہم رکھ لینا کہ فجر نہیں ادا ہوئی تو ہم $10 ڈال دیں گے صدقہ، تو شاید ہم اس $10 کے خوف سے اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، یا $100 یا $50، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے کہ جو رقم اس کو اٹھا کے کھڑا کر دے گی، اس رقم کے خوف کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت کو ختم کرنے کی وجہ سے اور اس کفارے کی وجہ سے۔ جب قیمتی چیز دی جاتی ہے کفارے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کے اوپر ثبات اور ثابت قدمی ملتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک بار جماعت کی نماز چھوٹ گئی، نماز نہیں چھوٹی، جماعت چھوٹ گئی، آپ نے 2 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، کہ اس کمی کی وجہ سے جو کہ آپ کو اپنے عمل میں محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عمل کے اوپر ڈالے کہ ہم میں سے جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور کوئی ایسی کمی آ جائے جو کہ شدید ترین ہے، تو ہم صدقہ کریں اللہ کے راستے میں۔ وہ مال، نمازیں پڑھ لینا بھی آسان ہے، 2 رکعت نماز بھی اگر ہم رکھیں گے نا تو ہم اس پر بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ حالانکہ ہم نماز کو اس کو کہہ کے ہم نماز کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتے کہ 2 نفل کے اندر کوئی کمی موجود ہے، نہیں ہے، لیکن مالی صدقہ جانی صدقہ سے بھی زیادہ انسان کے اوپر شاق گزرتا ہے، مالی صدقہ زیادہ مشکل ہے دینا، اسی لیے مالی صدقے کی طرف آنے سے انسان جلدی اپنی برائیوں سے دور ہونے کا اپنے اندر ایک حوصلہ پاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم لوگ اپنے ہر گناہ کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اپنے صحابی کو تو پیچھے میں ایک نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں کہ ہم سے جب بھی گناہ ہو جائے ہم کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کریں، مثلا اللہ کا ذکر کرنا، مثلا صدقے کے باکس میں کچھ ڈال دینا، مثلا 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کو گناہوں سے پاک کرتی چلی جاتی ہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ بھی میرے لیے گناہوں کو مٹانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم جانتے ہیں کہ ہر سبحان اللہ ایک صدقہ ہے، ہر الحمدللہ ایک صدقہ ہے، اور ہر لا الہ ایک صدقہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو صدقے کے طور پر بھی اللہ کے ذکر کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آسان صدقہ ہم رکھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت عظیم صدقہ ہے، لیکن مال کا صدقہ ہمیں اور آپ کو زیادہ نیکی کی طرف ثبات عطا کرتا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ میری نیکی کی طرف بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنے والا بنائے، آمین۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، آیت نمبر 72 پر ہیں ہم لوگ اس وقت، سورۃ الانفال۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی اصل میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے
مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ نہیں گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ولایت کا جو تعلق ہے نا، وہ صرف ان مسلمانوں کے درمیان ہوگا جو دارالاسلام کے باشندے ہیں۔ یعنی کہ محبت کا معنی نہیں لیا جا رہا ہے یہاں پر معنی لیا جا رہا ہے کہ محبت تو ہر مسلمان سے ہوگی، چاہے دنیا میں وہ کہیں ہو، لیکن جو مسلمان ہجرت کر کے آ جائیں انہی کے درمیان وراثت تقسیم ہوگی۔ اور مواخات کا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ ہر مہاجر کو لگا دیا تھا، اور اس کی قربانی، اور انصار نے جو قربانی دی وہ اتنی عظیم ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ ایسی محبت کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جیسا انصاریوں نے مہاجرین کے لیے کیا۔ انہوں نے اپنی جائیدادیں بانٹ دیں، اپنے گھر بانٹ دیے، یہاں تک کہ اپنی بیویوں تک کو بانٹ دیا کہ جب مہاجر کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ نکاح کر سکے، انہوں نے کہا کہ میں ایک کو طلاق دیتا ہوں اور اس سے تم نکاح پڑھا لو۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کی محبت، ان کا اخلاص، کہ انہوں نے بھائی سے بڑھ کر جگہ دی اپنے دل میں ہی نہیں، بلکہ دلوں میں جگہ تو بہت آسان ہے نا، کچھ خرچ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں دلوں میں بڑی جگہ ہے آپ کی میرے دل میں، لیکن جب خرچ کی باری آتی تو پتہ چل جاتا ہے کہ دل کے اندر کتنی جگہ موجود ہے۔ تو یہ وہ محبت تھی کہ جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے بھی کی کہ انہوں نے ان کو جگہ دی ہے اپنے لیے۔ تو یہ سارے لوگ اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑے قیمتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ کتنی بھی محبت ہو جائے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ، جو میراث ہے نا وہ اسلامی بھائی چارے کی وجہ سے قائم نہیں کی جائے گی۔ یہ جو میراث ہے وہ بہرحال رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ جو مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگی وہ اللہ کے اسی قوانین کے ساتھ ہوگی جو کہ اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اس لیے کہ محبت کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواخات کرائی تھی اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ خیال ہونے لگا کہ یہ دینی بھائی ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے، اس کی یہاں پر نفی کی گئی ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے میراث تقسیم کی جائے گی، لیکن میراث تقسیم کرنے میں ایک چیز ضرور ہے کہ دارالاسلام میں جو رشتہ دار ہوں گے نا یہ میراث ان کے لیے تقسیم ہوگی۔ دارالکفر میں جو لوگ ہیں وہ اس میراث میں حصہ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ یہ ایک قانون، اسلامی قانون ہے کہ جب وہ اسلامک ریاست میں اور اسلامک اسٹیٹ میں ہوں گے تب تو ان کی میراث، مثلاً اب اس کی مثال آپ کو ہم دے دیں تاکہ بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ جب انڈیا اور پاکستان بٹا تو انڈیا اور پاکستان بٹنے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ پاکستان چلے گئے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ہندوستان میں رہ گئے۔ اب ان دونوں کا باہمی رشتہ تو موجود ہے کہ رشتہ داری ہے نسب کی وجہ سے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وراثت میں حصہ دار نہیں ہوں گے۔ مثلاً جو وہاں پر تقسیم ہوگی پاکستان میں وہ پاکستان کے ہی لوگوں کے لیے ہوگی، اور جو انڈیا میں تقسیم ہوگی وہ انڈیا کے لیے ہی ہوگی۔ اسی اعتبار سے اگر کسی کے ماں باپ انڈیا میں تھے اور کوئی ایک بچہ پاکستان مائیگریٹ کر کے چلا گیا تو اس ماں باپ کی جائیداد میں سے اس بچے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے، تو یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون میں ہمیں امید ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی جو ہے وہ تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب کبھی ایسے لوگ جو کہ دارالکفر میں رہتے ہیں
اگر وہ مدد کے لیے پکارے جائیں گے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہوگا تو ضرور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھا جائے گا۔ ہمارے لیے پیچھے جو ہم کچھ چیزوں کو پڑھ رہے تھے اس میں ایک آیت آئی تھی جو کہ جہاں پر یہ بات ہے کہ ہم اپنے زبان کو ذکر میں لگائیں گے، جہاں پر یہ بات ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے محبت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے گناہوں کو جو ہے وہ جھاڑنے کے لیے اور گناہوں سے پاک ہونے کے لیے مسافے کو بڑھائیں گے، جہاں پر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم اپنے سلام کو بڑھائیں گے اس لیے کہ اس میں اجر ملتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ چیزوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے، نیکی اور اجر ہمیں بڑھانا ہے، اور ہمیں اپنے گناہوں سے پاک ہونا ہے۔ یہ دونوں عمل ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جس طرح ڈاکٹر کی دوا لی جاتی ہے صحت کے لیے اور پھر پرہیز کیا جاتا ہے کہ کوئی نقصان دہ چیز انسان کھا نہ لے جس سے کہ پھر وہ دوا کا اثر ختم ہو جائے، تو اگر ہماری جھولیوں میں سوراخ ہوگا کہ ہم نے نیکی کی اور پھر ہمارے پاس گناہ ہے اور پھر وہ جھولی سے وہ نیکیاں گرتی چلی جاتی ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا، یا گناہ کا اتنا بڑا انبار جمع ہو جاتا ہے کہ نیکیوں کا وزن اتنا نہیں ہوگا جتنا گناہوں کا ہو جائے گا، تو اسی طرح ہمیں دونوں صورتوں کے اوپر، دونوں چیزوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک آیت جس کو کہ ہم اس وقت نہیں لے کے چل سکے اور جس کی طرف توجہ میری اور آپ کی ہونی چاہیے، اور یہ آیت بعد میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم بعد میں بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو تفسیر آج اگر نامکمل رہی ہے تو ہم اس آیت کو زیادہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ آیت نمبر ہے، آیت نمبر 53، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ یہ آیت ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ کیا ہے اللہ کی سنت؟ کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی نعمت جو ملتی ہے اس کے لیے کیا ضرورت ہے، کس بات کی ضرورت ہے؟ کہ انسان اپنے عمل کو بدل لے۔ نعمتوں کی بقا کس چیز سے ہوتی ہے؟ دعا بھی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے لیے نعمتوں کو کم نہ کر، جو میری نعمتیں ہیں اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو اس نعمت کو جو ہے نا ختم نہ کر دے۔ وہیں پر کوشش کیا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان نیک عمل کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان اپنا رویہ بدل لے تو پھر اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی برقرار رہتی ہیں۔ اسی طرح عذاب کا بھی معاملہ ہے کہ جب اگر عمل کی وجہ سے عذاب آ جائے تو اللہ رب العالمین اس عذاب کو بھی بدلنے کی اور آج کے مشکل حالات کو بھی بدلنے کی کب میرے لیے اور آپ کے لیے کون سی طاقت ہے جو اس عذاب کو، اس مشکل کو میرے لیے اور آپ کے لیے دور کر سکتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ کون سا وہ ٹول ہے؟ میری اپنی ذات کہ جب ہم اپنے رویوں کو بدلیں، وہ تمام رویے جن کی وجہ سے ہم نے آج تک اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، اگر ہم اپنے رویوں کو بدل لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس رجوع کو، ہمارے اس استغفار کو، ہمارے لیے اس ذکر کو جو اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت میری طرف کھینچ کے لائے گی انشاءاللہ، اور ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کو، اپنے گھر کے اندر خوشی اور محبت کو بڑھانے کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے جو ہے وہ نعمت بنا کر ہمیں اس تکلیف سے نجات دیں گے۔ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے اور آپ کے ماحول کی تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ اور ٹول۔ ہم جب اس کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، اور بدلنے کی جو قوت اور طاقت رکھتے تھے اس کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس سے چھٹکارا بھی نہیں حاصل کر پاتے۔ یا بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میری نعمتیں کیوں ختم ہو گئیں؟ تو نعمتوں کی برکتیں اسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں کہ جب کہ انسان اپنا عمل اور اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میری نعمتیں میرے اوپر ہمیشہ رہیں گی، میں چاہے جو بھی کروں۔ ایسا نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس آیت کو بھی آج کے آیت آف دا ڈے بناتے ہیں اور اپنے لیے یہ سبق لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی زبان ہے، اپنا رویہ ہے، اپنی نمازیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کی پسند کے مطابق بنا لیں، اور میرا جینا اور میرا مرنا اور میرا سب کچھ اور میرے تمام جو ہے نا زندگی اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہو۔ تمام وہ لوگ جو لوگ کہ ماشاءاللہ موجود ہیں
اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کو راضی کرنے والے کام کر جائیں. ہم جنگ کے میدان کو پڑھتے رہے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ ویژولائز کیا ہوگا ہم نے اس کیفیت کو، اس ڈر کو، اس خوف کو، کہ کس طرح ایمان والوں نے اپنے ایمان کی اللہ کے بھروسے کی اور اپنی زندگی میں مشقت کو کہاں کہاں لگایا ہے. میرے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا بہت آسان ہے. یقین جانیں اب کے دور میں یہ سب کچھ بہت آسان ہے. صرف اتنا سا ہے کہ اپنی توجہ اور اپنی یکسوئی جنت کی طرف لگا دیں. اور جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا ان آیت کے اعتبار سے کہ اس صحابی کے جیسی میری زندگی ہو جائے کہ جن سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تمہارے ایمان کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں صبح اس حال میں کرتا ہوں کہ دنیا سے اپنی خواہشیں الگ کر لیتا ہوں، اور راتیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں جاگ کر گزارتا ہوں، اور دن اللہ کی راہ میں بھوکے پیاسے رہ کر گزارتا ہوں. بھوکا پیاسا اگر کوئی نہ بھی رہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اتنا وہی سوچے کہ نکت تو بہت زیادہ ہر دفعہ اتنا زیادہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں. یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم اتنا اگر نہ بھی کر سکیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کوئی اپنی کسی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کھا کے شکر اور پی کے شکر، وہ اس روزے دار کے جتنا اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے. کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ زبانی جمع خرچ سے بھی اللہ رب العالمین خوش ہو جاتے ہیں، اجر دینے کو موجود کھڑے ہیں. جب بندہ مومن کہ زندگی کے ہر نعمتوں کی طرف فکر کس پر جاتی ہے؟ اللہ کی طرف. ہر نعمتیں اس کو اللہ سے قریب کرتی جاتی ہیں، اللہ کی یاد دلاتی جاتی ہیں. تو صبح اس حال میں کہ خواہشیں قلیل ہو جائیں، انسان اپنے دن کو اللہ کے لیے استعمال کرنا اور آخرت کے لیے خرچ کرنے والا بنا لے، اور راتیں اللہ کی یاد میں جاگ جائے تھوڑا سا، دن اللہ کے جو ہے وہ نعمتوں کے شکرانے میں گزار دے یا اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنے میں گزار دے، اور اپنا دن اس طرح آغاز کرے کہ گویا کہ اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اپنے جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ ہر دن میرے لیے میری جانوں کا سودا، ہر حدیث موجود ہے، ہر ایک انسان ہر دن اپنے لیے ایک سودا کرتا ہے، ایک تجارت کرتا ہے، ایک بزنس کرتا ہے اللہ رب العالمین سے. ہر دن یہ عمل جاری ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. یا تو وہ دن اس کو جنت میں لے جانے والا ہو جاتا ہے، یا پھر وہ دن اس کے لیے جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے. تو پھر کون سی چیز ہے جو مجھے اس دن کے شر سے بچا لے گی یا جو مجھے اس دن کے فائدے تک پہنچا دے گی؟ میرا اپنا فوکس ہونا، میری اپنی ویسی صبح جیسی صبح کہ وہ صحابی نے کی، اور جس کے بارے میں انہوں نے اپنے ایمان کو اسی فکر کے ساتھ پیش کیا کہ میرا ایمان ایک اچھی حالت میں ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہم سب کا ایمان اسی اچھی حالت تک پہنچ جائے. اللہ کرے کہ ہم اس آیت نمبر 53 کے ضمن میں اپنے عمل کو اللہ کی نعمتوں کے حصول دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل کرنے کے لیے لگا لیں، اور اللہ کی اس سنت کے اوپر عمل کر جائیں کہ اگر ہم نے کوشش کی تو اللہ کی مدد آئے گی ہی آئے گی انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. اور آج جیسا کہ آج آپ کو پتہ ہے رئیسہ باجی ہمارے پاس آتی ہیں، ماشاءاللہ سے کینیڈا میں ہیں، اور ان کے ہسبینڈ رفیع بھائی یہ میرے شوہر کے کلیگ تھے سعودی عربیہ میں، اور بہت دنوں تک ان لوگوں نے ساتھ میں کام کیا ہے. بہت ہی نیک انسان. رفیع بھائی کا آج سے 15 سال پہلے کینسر سے انتقال ہوا تھا آج ہی کے دن. تو رئیسہ باجی کی خاص درخواست ہے کہ ان کے حق میں دعا کی جائے. اسی طرح میری ایک بہت ہی پرانی میری، جیسا کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں آپ کو کہ ابی نے ایک اسکول کھولا تھا بچیوں کے لیے، آج بھی وہ اسکول چلتا ہے. اس کی جو پرنسپل تھیں بریرہ چچی، اور میری استاد بھی تھیں، ہم لوگوں نے شروع میں ان سے علم حاصل کیا. ان کا بھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا. ان کو پارکنسن ڈیزیز ہو گیا تھا. وہ یہیں رہتی تھیں، نارتھ کیرولینا میں شاید ہیں یا کہاں پر تھیں. تو ان کے بچے بھی یہاں پر ماشاءاللہ موجود تھے. انہی کے بارے میں ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ انہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد، جب کہ ان کی عمر غالباً 60 سال کی تھی، یعنی بریرہ چچی کی عمر 60 سال کی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد انہوں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا اور پورا قرآن حفظ کر لیا ماشاءاللہ. تو ایک ایسی خاتون جن کو کہ ایسی بیماری سے گزرنا پڑا، اور جنہوں نے ایسی خوبصورت زندگی جی کہ کل جب ان کے بیٹے سے میری بات ہوئی تو ہم نے ان کو کہا کہ بریرہ چچی کا ثواب جاریہ آج بھی اسکول کی شکل میں میرے ابی کے لیے اور بریرہ چچی کے لیے ثواب جاریہ موجود ہے. جب مسلمانوں کی بچیاں وہاں تعلیم پا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اور آپ کی جیسی اولادیں کہ جنہوں نے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا تھا اپنے والدین کو، تو
تو کتنی خوش نصیب تھیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بہترین دن دیا کہ جمعہ کے شام میں ان کا انتقال ہوا، یعنی جمعرات کو مغرب کے بعد جمعہ کا دن بھی ملا۔ اور ہم ابھی تک ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے تاکہ میرے لیے قبر کا فطرہ نمودار نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیں یہ نیکیاں پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے جو کسی انسان کو مل جاتی ہے اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت میں، اور دنیا والوں کے لیے ایک ثبوت اور دلیل اور ایک عبرت بھی اور ایک سبق بھی ملتا ہے انسان کو کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ جب ہم کو پتہ چلا کہ وہ تھرسڈے کے دن ان کا انتقال ہوا تو میرے دل سے یہی بار بار دعا نکلتی تھی، کاش کہ ان کا مغرب کے بعد ہوا ہو، کاش کہ ان کا مغرب کے بعد ہوا ہو۔ اور کل جب ان کے بیٹے سے میری بات ہوئی، ڈاکٹر ہیں ان کے بیٹے اور ساری بیٹیاں بھی، داماد بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر، فیملی ہے، ان کے ہسبینڈ میرے ابی کے دوست ہیں اور وہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ ابھی حیات سے ہیں۔ تو ان کا جب انتقال ہوا تو میرے دل میں یہی تھا کہ کاش کہ ان کو جمعہ کا دن ملا ہو، اور یہی ہوا۔ ان سے بات پتہ چلی کہ شام میں ہوا، جمعہ کے یعنی جمعرات کے شام میں ہوا، جو کہ جمعہ کا دن ہی کہلاتا ہے۔ رات سے دن شروع ہوتا ہے، مغرب کے بعد جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے تو اس کو جمعہ ہی کہا جاتا ہے، جمعرات کے دن مغرب کے بعد۔ اور پھر جمعہ کی جماعت ملی، یعنی جنازہ بھی جمعہ کے دن، نہ صرف یہ کہ موت جمعہ کو بلکہ جنازہ بھی جمعہ کو۔ اور بقول ان کے بیٹے کے، قیصر بھائی کے، کہ اس ڈسٹینسنگ میں بھی اتنے لوگ موجود تھے اور پوری کمیونٹی، حالانکہ وہ اتنے دنوں سے بیمار تھیں، بستر پر تھیں، لیکن زندگی میں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارا اور جتنا اللہ کے دین کا کام کیا اور ان لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کرتی رہیں، وہ ساری کی ساری کمیونٹی اس وقت ان کے ساتھ تھی، باوجود اس کے کہ اتنا ریسٹرکشن تھا بہت سارے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہو پائے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بالکل رفیع بھائی کے لیے بھی ویسے ہی دعائیں ہیں، اور آپ سب بھی دعا کریں۔ ہماری رئیسہ باجی جو کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دور قرآن میں مستقل موجود ہیں، 2 ان کے بچے ہیں، حمیرہ جو کہ آپ سنتی ہیں ماشاءاللہ، ایک بیٹا بھی ہے، تو اسی طرح یہ بچے بھی ان کے لیے ثواب جاریہ ہیں جبکہ نیکی میں ہیں ماشاءاللہ۔ اور رئیسہ باجی جو کہ اتنے سالوں سے تنہا زندگی گزار رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رب العالمین آگے کا سارا سفر آسان کر دے انشاءاللہ۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے رفیع بھائی کے لیے بھی، اپنے بیٹا چچی کے لیے بھی کہ یا رب العالمین ان دونوں کی کو بہترین مغفرت کیجیے یا اللہ، یا اللہ ان دونوں کو بہترین اپنے مغفرت میں جگہ دیجیے یا اللہ، یا اللہ ان کے اوپر رحم کیجیے یا اللہ، یا اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی کیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ان کی قبروں کو بہترین جنت کے باغیچوں میں سے اور جنت کے جو ہے وہ باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے یا اللہ، یا اللہ ان کی قبر کو حد نگاہ تک پھیلا دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ان لوگوں کی قبروں کو بہترین ان کے لیے آرام کی جگہ اور حد نگاہ تک پھیلا دیجیے اللہ، ان کے گناہوں کو برف سے، اولوں سے اور پانی سے دھو دیجیے یا اللہ، یا اللہ ان کو اس طرح گناہوں سے پاک کیجیے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے یا رب العالمین۔ اے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو اور خوبیوں کو اور تمام عمل کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لیجیے یا اللہ، یا اللہ اس دنیا سے بہتر گھر جنت کے محلات اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے یا اللہ، یا اللہ ان سب کی ہر کمی کوتاہی کو یا اللہ معاف کر کے اپنی رحمتوں میں جگہ دے دیجیے یا اللہ، یا اللہ ان سب کو یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ان کے پیچھے جو ان کے بچے ہیں یا اللہ، جو ان کے پیچھے ہماری رئیسہ باجی ہیں، ان کو بہترین جو ہے وہ زندگی اور بہترین صحت والی ایمان والی زندگی عطا کیجیے، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے یا اللہ، اور ان سبوں کو رفیع بھائی کے لیے ثواب جاریہ بنائیے یا اللہ، اسی طرح بڑیا چچی کے بھی تمام اولادوں کو یا اللہ ثواب جاریہ بنائیے یا اللہ، یا رب العالمین کسی کی کوئی کمی کوتاہی ہے یا اللہ تو اس کو معاف کر دیجیے یا اللہ، یا اللہ اگر کسی کی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اس سلسلے میں تو اس کو معاف کر دیجیے، ان تمام لوگوں کی خدمتوں کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ اس تکلیف پر بہترین اجر عطا کیجیے یا اللہ، بے شک ہم آپ کے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے یا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہم سب تو آپ کے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے یا اللہ، بس کامیاب وہی ہے جو جاتے وقت اللہ کی رضا کو پا گیا، جس نے اس حالت میں اس دنیا کو چھوڑا کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اپنے انجام پر خوش ہے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں ہم سب کا بھی خاتمہ بالخیر کرنا یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ ہم سب کو نواز دیجیے یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے، جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کی کسی کوتاہی کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے ہماری نعمتوں کو اور ہماری
ہماری اپنے محبتوں کو اور اپنی رحمتوں کو کم نہ کیجیے یا اللہ۔ یا اللہ بے شک ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے کہ جو ہم کو مل رہا آپ سے اور جو ملا ہے جو آگے بھی ملے گا، لیکن اے اللہ ہماری کمزوریاں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کمزور ہیں یا غفور الرحیم۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو ایمان کی طاقت سے ڈھانپ دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے ساس سسر کو، ہمارے سسرال، ہمارے مائکے، ہمارے سبوں کو یا اللہ معاف کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کو معاف کر دیجیے یا اللہ، تمام انسانیت کو معاف کر دیجیے یا اللہ، ہمارے بچوں کو معاف کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ایمان کی وہ فکر عطا کر دیجیے، ایمان کی وہ بصیرت عطا کر دیجیے، ایمان کا وہ ویژن عطا کر دیجیے کہ جس سے یہ دکھائی دینے لگ جائے ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، پوری انسانیت کو بھی، کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے تھے اور ہم کر کیا رہے ہیں یا اللہ۔ ہمارے وقت کو برباد ہونے سے بچا لیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے کاموں میں لگا دیجیے یا اللہ، ہمیں بیکار کاموں سے بچا کر اپنے پسندیدہ کاموں میں لگا دیجیے یا اللہ، ہمیں نمازوں پر لبیک کہنے والا بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہم ان تمام چیزوں کی خیر طلب کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی یا اللہ۔ اے اللہ ہم سب کے یا اللہ، چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی، اے اللہ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، اور اے اللہ حاضر کو بھی غائب کو بھی، سبوں کی مغفرت کر دیجیے، زندہ کو بھی مردوں کو بھی یا اللہ، سبوں کی مغفرت کر دیجیے یا اللہ، جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دیجیے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ، ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فاطر السماوات انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول کرے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام لوگوں کو، ہم سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جو لوگ کے اسکائپ پر ہیں، جو لوگ کے فیس بک پر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس بیٹھنے کا، اس سننے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم سے نوازے، اور اپنے راستے میں اس خرچ کیے جانے والے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی انرجی کو اپنے دین کے لیے اور آخرت کے لیے قبول کرے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب سے بڑھا چڑھا کے قبول کر لیجئے، اور ہمارے عمل بدل دیجئے، ہمارے دل بدل دیجئے یا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم لوگ سورۃ توبہ سے شروع کریں گے، سیم ٹائمنگ شکاگو کے ٹائم کے حساب سے 11 to 1 PM انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی خاص دعا میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان ڈاکٹرز کو بھی جو کہ اس وقت مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور تمام مریضوں کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے، اور بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے سب کو یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں میں نہ ڈال، اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ دے یا اللہ، اور یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔